أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ مجھے خون کی 6 بوتلیں ہر ماہ کے وقفے سے لگی اور میں صحت مند ہونے لگی۔ اس کے ساتھ میری سوچیں بھی صحت مند ہونے لگی۔ اس ذات واحد پر پختہ یقین ہونے لگا کہ جس نے نئے سرے سے میرے دل کی دھڑکنوں کو سنوارا۔ انہی خیالوں کو تقویت ملنے لگی کہ بتوں کو توڑے تو بربری مٹی ہی نکلتی ہے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ لیکن میری صحت کی ٹوٹ پھوٹ صرف سرخ رقیق مادے سے صحیح ہو گئی، کوئی بربری مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ نکلا۔ ان بتوں سے تو میں اچھی ہوں، اور میرا دل دھڑکانے والی ذات میرے سوچ سے اوپر ہے، بلکہ پورے کائنات سے اوپر ہے، تو 100% وہی ذات ہے جس کا مسکن میرا دل ہے۔ اب میں اور زور شور سے کلمہ طیبہ، جس کا میں نے معنی تک یاد کر لیا تھا، کا ورد کرنے لگی۔ بس کے سفر کے دوران کلمہ اور درود شریف پڑھتی رہتی، بغیر یہ سوچے کہ یہ تو مسلمانوں وغیرہ کا ہے۔ سن 2004 عیسوی میں اسپتال میں اور ٹریننگ سینٹر میں درود اور ذکر اللہ کی وجہ سے کافی مشہور ہو گئی۔ ہندو دوستوں کو بھی تلقین کرتی تھی کہ اللہ کا ذکر کرو گی تو من کے ناممکن خواہشات تک پوری ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھو گی تو ایسی ہستی کو سلام بھیجو گی جو آخرت میں معزز بنانے میں مددگار ہوگا۔ یہ میرے اپنے خیالات تھے کہ اللہ کی ذات اور درود شریف والی ذات ہر حال میں ہماری سوچ سے اوپر ہے۔ مٹی کے باغبان تو ہمارے سامنے ہے، روزانہ ان کی بے بسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مسلمان دوست جب کبھی قرآنی آیات پڑھتی تو ان کو زور سے پڑھنے کی درخواست کرتی، مجھے بھی پڑھاؤ کی فرمائش کرتی۔ دوست کہتی بھائی تم نہیں پڑھ سکتی، میں کہتی کیوں؟ دوست کہتی تم سمجھو گی بھی نہیں، میں کہتی تم مجھے اردو میں ترجمہ بتاؤ۔ دوست کہتی بھگوانی تمہارا اٹھنا بیٹھنا اپنے آپ کو ڈھانپنا احکام الہی کے طرز پہ ہیں، تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں کہتی کیا فقط اور فقط مسلمان ہونا ضروری ہے؟ میرا مالک تو میرے دل کی دھڑکنوں میں میری پیدائش سے بھی پہلے موجود ہے۔ دوست کہتی بھائی میں نے تمہیں بتا دیا کہ جس ذات کو تم نے دل میں بسایا ہے اس کا اظہار مسلمان ہونے پر اور کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں، فیروزہ باجی جو کہ اسٹاف نرس تھی، انہوں نے مجھے تسبیح بلا کر دی ہے، لیکن گن کر میں نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کبھی اپنے دل کے دھڑکن نہیں گنے، اور میرا مالک میری ہر دھڑکن میں ہے، اور یہ مجھے سچ مچ محسوس ہوتا ہے، تو میں اس کا نام گن کر کیسے لے سکتی ہوں؟ میں نے اکثر ایسا کیا ہے کہ اپنے مالک کے 99 نام ہر دھڑکن پر ہر نام کے حساب سے پڑھے ہیں، لیکن میں پھر بھی گن نہ سکی 99 ناموں کے ورد کو۔ دوست کہتی تمہارے باتیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں کہتی نہیں، اب مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میرا طبیب میرے ساتھ ہے۔ دوست کہتی اچھا مجھے بخشو، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دوست کی ان باتوں نے مجھے اپنے وہ خواب یاد دلا دیے جو میں اکثر دیکھتی تھی کہ میں مسجد میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ جب کبھی میں مندر میں جاتی مسجد کا تصور میرے ذہن پہ چھا جاتا۔ یہ شعوری اشارے مجھ نہ سمجھ کی نہ سمجھی تھی جو اب رہ رہ کر یاد آتے ہیں۔ سمندر سے قطرے کا کیا ارتباط، سمجھ کیا ہے اور کیا سمجھ کی بساط۔